بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارا Q&A سیشن ہے. سوال آپ کے جواب ہمارے ود آر اسپیشل گیسٹ مفتی محمد قاری ابراہیم عبداللہ. یہ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں. تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ اللہ سے دوری کا سبب کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے، معمولی سمجھا جاتا ہے، تو وہ ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ہمیں اللہ سے دوری کا سبب بنے. کیونکہ جو صغیرہ گناہوں پہ اصرار ہوتا ہے، بار بار اس کو رپیٹ کرنا، اس کو بار بار کرنا، وہ اس گناہ کو صغیرہ نہیں رہنے دیتے، وہ اس کو کبیرہ بنا دیتے ہیں، یعنی وہ بڑا گناہ بنا دیتے ہیں. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، سوائے چھوٹے موٹے گناہوں سے ہو جاتے ہیں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑی وسیع مغفرت ہے. تو اس سے آگے جو بات کی وہ اعلم بمن اتقى، تو وہ فرمایا کہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون تم میں سے تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرنے والا. تو جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو سمجھے تھے، اور اگر تقویٰ نکل گیا تو پھر تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. یعنی کہ کوئی ایسا صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے جس پہ ہم اصرار کر رہے ہیں لیکن وہ کبیرہ کی شکل اختیار کر رہے ہیں. عمومی طور پر میرے خیال سے یہ بہت بڑی وجہ ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، نہیں دیکھتے بار بار. اور دوسرا باقی جو کبیرہ گناہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، اور اس کے بعد دنیا کے پیچھے پڑ جانا، دنیا کی محبت اپنے آپ میں اتنی بھر لینا کہ آخرت کا جو ہے نا وہ رنگ بھی پھیکا پڑنا شروع ہو گیا، نظر ہی نہ آئے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو، واطمأنوا بہا، اس پر اطمینان رکھے بیٹھے. تین چیزیں، ہماری ملاقات کی امید نہیں، دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہے، اسی پر اطمینان رکھے ہوئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. یہی وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یعنی یہی وہ چیز ہے جو غفلت کا سبب بن رہی ہے. یعنی کہ دنیا میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یہ انتہائی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد تمہارے مال اللہ کے ذکر سے جو غافل نہ کر دے. یعنی کہ مال اور اولاد جو ہے یہ بھی اللہ سے غافل کر دیتے ہیں. اور من یفعل ذلک، جو بھی ایسا کرے گا یقیناً وہ خسارہ اٹھانا ہے اس کو. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ایمان کمزور ہو جائے تو کیا کریں؟ اچھا اسے وجہ کیا ہوتی ہے ایمان کمزور ہونے؟ دیکھیں، ایمان کمزور ہونے کی وجہ تو غفلت ہی ہے، گناہ ہمارے. تو ایمان جو ہے یہ ایک سٹیپ آگے کی چیز ہے، آپ اسے یوز کریں. تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے، اور سب سے جو چھوٹا درجہ ہے وہ فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے تکلیف جیسے کچھ جا رہے ہوں راستے میں ایسی چیزیں جو لوگ تکلیف
دے سکتے اسے ہٹا دیا۔ تو ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سورۃ انفال کے شروع میں، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الرسول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جائے، وإذا تليت عليهم آیات، جب اس کی آیات تلاوت کی جائے زادتهم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ سب سے بڑا میرے خیال سے جو سبب بنتا ہے ایمان کو زیادہ کرنے کا وہ قرآن ہے۔ مشکل کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب آیت پڑھتے ہیں تو ان کا دل عجیب سا ہونے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں جی، تو ان کو اچھا نہیں لگتا توحید کی خاطر ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ تو جو ایمان بڑھانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے قرآن، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، اور اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ڈائریکٹ کلام آپ کے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے، جو ایک معجزہ ہے، اور میرے خیال سے اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابی شکل ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر ایمان کہاں سے بڑھے گا؟ آپ یہ مشورہ دیتے کہ ہم قرآن پڑھیں اور نماز کا قرآن سے اہتمام تعلق، کریں۔ جتنا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ کہنا نا زیادہ تو آیات پڑھی جاتی ہے تو سمجھ آتی ہے نا ان کو، تو پھر مان جاتا ہے زیادہ ضروری والا ربی میں اللہ پر یقین بھی رکھتے توقع بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی ہے اللہ دین یقین الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز اپنا اور خرچ بھی کرتے ہیں، جو ہم نے ان کے لیے درجات ہے، فرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے بھی بات ہے اس کے فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں، مومن ایمان سے ہیں سچے مومن ہیں، یعنی کہ جو ان کاموں پہ عمل پا رہے ہیں وہی اصل میں صحیح اور سچا مومن ہے۔ تو ایمان بڑھانے کا اس سے بڑا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگلا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے یا کرے گا؟ دیکھیں تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے یا کرے گا؟ اس کی دو صورتیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ آخرت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں کون سا گناہ معاف کرنا، لیکن کچھ گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسے قتل ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شاہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں، تو اس کی معافی نہیں ہوگی؟ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ یہ سوچ کے قتل کرتا ہے کہ میری معافی ہو جائے گی، تو اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ یہ معافی نہیں ہوگی، غلطی تو ہے وہ الگ بات۔ وہ تو ایک الگ سی ہے، لیکن کوئی بندہ ایک بات ہے، لیکن یہ ہر گناہ میں کہ آپ کسی گناہ کو ہلکا جانتے ہوئے اسے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، تو وہ پہلے بھی بتایا کہ وہ کبیرہ کی شکل کیا کر دے گا اور وہ گناہ بڑا ہو جائے گا اور وہ بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے۔ تو اس میں کیا تھا آپ نے سوال بولا کسے بولا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا؟ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کچھ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں جس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں تو اگر کوئی بندہ اسی سچویشن کو سوچ کے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں کروں گا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اس سزا کا مرتکب رہے گا، تو اس کو خود ہی اپنا جائزہ کر لینا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اور باقی جو باقی گناہ ہاں ان کی معافی ہے، ان کی معافی ہے جب تک اس میں حقوق العباد شامل نہ ہو اور وہ ادا کرتا ہے۔ اچھا، ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ ہم اگر ہم ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے 10 گناہ پہ معافی مانگی ہے نا، ہم ایک گناہ ہمارا ایسا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس پہ معافی نہیں مانگتے ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے ہم غلط کر رہے ہیں، اگر ہم وہ اس کی معافی بھی نہیں مانگتے
ہاں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہدایت نہ ملے. یہ بھی ایک صورت ہے کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں ایسے ہی آتا ہے کہ بندہ اس گناہ کا ذکر ہی نہیں کرتا، اوور آل معافی مانگتا رہتا ہے، لیکن اس گناہ کا ذکر ہی نہیں کرتا جو اس کے دل میں چھپا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے یہ چھوڑنا ہے تو تو پھر پہلی بات یہ کہ اپنی نیت صاف کرے، تو وہ تو نام ہے نیت کیا ہے. تو جب نیت ہی نہیں کی ابھی توبہ کرنے کی، چلیں دیکھیں بعد میں ہو جانا وہ الگ بات ہے، جی. چاہے دن میں ایک دفعہ 70 دفعے ہو جائے، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو یہ تو کرے ایک دفعہ. اس میں کچھ نہیں ہے کہ وہ اس نے دوبارہ کر لیا، اس میں پرابلم ہے کہ اس نے پہلے اندر ایک جو ہے نا وہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہو جائے. یہ غلط ہے. اپنے جو اسباب ہیں وہ مکمل کر دیں، جو ذرائع ہیں اسے ایک دفعہ پورے توڑ دیں، وہ مکمل کر لیں، اس کے بعد اگر دوبارہ ہو جاتا ہے چاہے ایک دن میں 70 دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا. تو بس. اچھا اگلا سوال ہے کسی کا کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے یا تو پھر ہم ذکر اس کے مطابق کر نہیں رہے جو ہمارا دلوں کو سکون نہیں ہے. نہیں تو اس ممکن ہے کہ اللہ کے ذکر کے بعد انسان کو جو ہے نا وہ یعنی کہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کو سکون نہ آئے، تو اس کو اپنی روٹین میں دیکھنا چاہیے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے سکون کو برباد کرتی ہے. بعض دفعہ انسان کے عمل میں ایسی چیز نہیں ہوتی لیکن ذہن میں ایسی دماغ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے سکون کو برباد کرنی ہوتی ہیں. تو اسے آپ لیکن ہاں اسے وہ برا سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا، اس لیے وہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. تو بہت بڑی اذیت یہ بھی ہے اس میں. اور سکون برباد کرنے میں جو بہت بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ ایک اپنے آپ سے نظریں ہٹا لینے کا بھی ہے کہ آپ صرف دوسروں کی طرف نظر رکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کر لیا، اس نے کیا کر لیا. تو اپنا سکون برباد کرنے کے لیے یہ کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو اپنا لیں تو آپ کا سکون برباد کرنا کافی ہے. اگلا سوال ہے کہ یہ تھوڑا عجیب سا سوال ہے کہ میرا دوست مطلب ایک بندہ مجھ سے ڈی ایم آیا کہ میرا دوست مجھ سے جب سلام لیتا ہے نا تو وہ صحیح سے سلام نہیں لیتا، مطلب سلام بھی مذاق بناتا ہے وہ. تو میں اس کو جواب کیسے دوں؟ سلام تو لیتا ہوں، آج بات یہ کہ سلام تو کرتا ہوں. لیکن باقی آپ کے بعض دفعہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنے پاس سے کسی چیز کو تصور کر دیتا جبکہ اس کے ذہن میں ایسی بات نہیں ہوتی. تو بلا وجہ میں شروع میں شبہات نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اگر اس کے سلام کے الفاظ میں درستگی نہیں تو وہ اس کو بولے کہ بھائی آپ نے الفاظ جو ہے نا درست کر لو، باقی مذاق میں کرے صحیح کرے سلام تو سلام تو کر لینا. وہ الفاظ درست نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ اسے کہنا چاہیے کہ اپنے سلام کے الفاظ جو ہے وہ درست ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وہ یہودی آ کر کے سلام کہتے تھے لیکن بدعا السلام علیکم کہا کرتے تھے جس کا مطلب دعا ہوتا تھا. تو اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواباً ان کو جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے جواب دے گئے. کا بس اگر اس کا اتنا ہی بتا دو تم پر بھی ویسے ہی جو تم کہہ رہے ہو. تو الفاظ درست ہونے چاہیے بس یہی ہے. باقی تو جو بھی اس کا آپس میں ریلیشن ہے اسی حساب سے ہوگا. اگلا سوال ہے کہ بھائی پہلے ایمان بہت زیادہ تھا مگر اب نا آہستہ آہستہ پتہ نہیں ایمان کم ہو رہا ہے. بڑی ذاتی نگیٹو ہے پر سوال ہے بہت زیادہ پرسنل آپ کہہ سکتے ہیں سر کہ اس بندے کو دیکھ کے اس کی روٹین دیکھ کے کچھ چیزیں پتہ چل سکتی ہیں کہ کیا پرابلم آئی ہے. باقی یہ ہے کہ اوور آل کنڈیشن اپنی خود دیکھیں، اپنی روٹین چیک کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی میں ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کام خراب کر رہی ہے، اسے ایک ایک کر کے چھوڑتا جائے اور اس کو دیکھیں. باقی وہی ہے کہ قرآن سے بتایا چاہیے، قرآن پڑھے، اللہ کا کلام اور ذکر استعمال کرے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. آگے میرا مزے کا سوال ہے کہ کیا دنیا کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ جی اس میں کچھ شک نہیں. دنیا کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑا فکر، اس سے بڑا کوئی فکر نہیں ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے من ہم دنیا، جو بندہ دنیا کی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو اس کے پاس ایسے کر دیتے اس کے لیے پھیلا دیتے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس کے پاس ہو جاتی ہے، اس کے معاملات کو کھیل دیا جاتا ہے.
فرق اللہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا فقیری اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کو ہر وقت یہی ڈالے گا غریب لفظ، تو وہ اتنا بھاگتا ہے، اتنی بھاگ دوڑ لگاتا ہے، اتنی بھاگ دوڑ لگاتا ہے کہ وہ ہاتھ میں وہی نا قسمت میں آنا تو وہی ہے، لیکن وہ اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ اپنی آخرت کو بتا دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ایک بہت بڑا فکر ہے، اور اس میں اگر کسی نے اپنے آپ کو آزمانا ہے تو وہ دیکھ لے کہ اگر اس کا کتنا دل کرتا ہے کہ وہ مرنے کا۔ دنیا کی محبت تبھی ہوگی جب آپ کا آخرت پہ اتنا نہیں ہوگا۔ جی بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلیہ دیا تھا نا یہودیوں کو، بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے سوال کیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی امکان ہے لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، اگر تم واقعی آخرت کا ارادہ رکھتے ہو اور اپنی بات میں سچے ہو، تم موت کی تمنا کرو، تو اسے دیکھ لیں کہ اپنے اس کا مرنے کو کتنا دل کرتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے مرنا ہے، کل مر جاؤں گا، اب مر جاؤں گا، پھر تو وہ دنیا کے پیچھے نہیں کرے گا۔ اگر اس کی روٹین اور چیزیں جو چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ اللہ کو متقاصد، تو وہ جو ہے نا کثرت میں نفرت ہو زیادہ مال کا دنیا وہ پھر طرح للناس حساب فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب اور وہ غفلت میں، تو دنیا کی محبت جو ہے وہ اس کو بھی شک نہیں کر سکتے، انسان کو صرف دین دنیا بھی تباہ کرتی ہے، دنیا بھی برباد کرتی ہے، کیونکہ بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، وہ اور دنیا بھی سکون نہ وہ آخرت مل پاتا ہے نہ دنیا مل پاتی ہے۔ اچھا اگلا سوال ہے کہ جب نماز میں پڑھتا ہوں اگر مجھے نماز میں وہ سکون، یا جیسا ہم سنتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے سے بندے دل کو سکون ملتا ہے، ویسا کچھ نہیں ہے، پہلے ملتا ہے۔ پتہ نہیں ہے، یہ تو بندے کو پتا ہوگا اچھا کہ نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ہے دل میں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ٹرائی نہیں پھنسا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے نماز درست کرنی چاہیے، نماز کو محنت کرنی چاہیے، نماز کو سیکھنا چاہیے، اور اتنی محنت کرنی چاہیے کہ اسے جو ہے ان شاء اللہ یہ اس کی بہتری ہے، اسے اپنے نماز میں کام کرنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس وہ جو ایک روٹین کی چیزیں ہم وہی کرتے جائیں گے تو ہمارے لیے بہتری آ جائے گی، بہتری نہیں ہے ویسے روٹین سے۔ اگر آپ نے پڑھتے ہیں 60 سال بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا تو آپ کو جب تک آپ خود ہی امپروومنٹ نہیں لانا چاہتے، اللہ کو تو آپ کی طرف نظر آئیں گے کہ آپ کچھ چاہ رہے ہیں، چاہے آپ کا طریقہ کار پورا نہیں ہے، کچھ کمی بھی ہے اس میں، لیکن تڑپ تو ہو نا، تڑپ نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہ وہ غلط چیز ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے کہ اگر تو اس کی وہ سچویشن شروع سے ہی ایسی ہے تو پھر تو اس کو کچھ ضرورت لگانی ہے کہ وہ اپنی نماز کو بہتر کرے، اپنی نماز کو کام کرے، اپنی نماز سیکھے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی جائے۔ شیخ جیسے مجھے ایک آدمی ملا تھا شخص، اس نے مجھے کہا کہ میں نے اتنے ٹائم سے نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے آتا ہے کہ نماز جو ہے گناہوں سے روکتی ہے، کہتا ہے اگر میں اتنی دیر سے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی میں گناہ کرتا ہوں۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے۔ تو نماز اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو غور فکر کرے، نماز اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، لیول نہیں ہے مطلب اس کا۔ ہاں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نماز میں کام کرنا چاہیے، سیکھنی چاہیے نماز۔ اور یہ جو عبادت کی لذت ہے یہ بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، تو لیکن یہ اگر کچھ سیکنڈ کے لیے بھی اگر کسی کو میسر آ جائے نا، کچھ سیکنڈ کے لیے، تو جو اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ آپ کی پوری زندگی آپ کو یاد رہے گی۔ تو جو آپ کی ٹریننگ ہے نا وہ اس میں اسی طرح سے کہ شاید آپ کا کوئی ایک اچھا لگے تو وہ جو لگے گا نا وہ آپ کو کھینچے گا، جیسے رمضان، اگر آپ کا رمضان اچھا لگا ہوگا تو وہ آپ کو کھینچتا آگے ٹائم بھی اچھا لگے گا۔
کھینچتا ہے تو وہ ایسی ایسا لمحہ ہوتا ہے انسان کے پاس کہ وہ ایک لمحہ جو اس کا عبادت کی لذت میں گزرا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا سرور دیا ہوتا ہے تو وہ اس کو کبھی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو رونے لگتا ہے وہ کہاں چلے گئے وہ دن تو وہ جس میں مجھے تو یہ جو عبادت کی لذت ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہمیشہ بس سمجھ جائیں کہ جو ہے وہ ہم بس ٹاور ڈول سے رہیں اور کچھ زیادہ محنت بھی نہ کریں اور بس جان چھڑانے کے چکروں میں ہم لوگوں نے عبادت کی لذت مل جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے اور ٹائم بھی دینا پڑتا ہے اور اس کو مانگنا بھی پڑتا ہے یہ بات آپ کو تڑپ بھی ہونی چاہیے نا تڑپ ہوگی تو ان شاء اللہ ضرور مل جائے گی جیسے وہ حدیث ہے نا کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اور وہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے نامحرم پہ اگر وہ اپنی نظر جھکا لیتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں بھی لذت ڈال دیتے ہیں ہاں جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ گناہ بھی کہیں ایسے ہوتے ہیں نا جو تو وہ لذت ہی چھین لیتے ہیں چھین لیتے ہیں لیکن بعد میں کیونکہ نماز کو ایک عمرہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کا سبب بنتی ہے تو یقیناً بنتی ہے کیوں نہیں بنتی اور 5 ٹائم آپ نے نماز پڑھنے جا رہا ہے گناہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو ان لمیٹیڈ ٹائم کے لیے آپ کو اویلیبل کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا گناہ آیا 2 منٹ کے لیے چلا گیا پھر تو اس سے توبہ تک ہو گیا نا تو یہ وہ والا گناہ جو واقعہ نہیں آپ پہ اثر انداز ہو وہ ایک ان لمیٹیڈ ٹائم کے لیے آپ کو ایکسیس کر لیتا ہے اس میں ایکسیس ہی نہیں ملتی کہ آپ نماز پڑھ سکیں یا نماز صحیح سے پڑھ سکیں جیسے اگر بندے کو اپنی نماز کی فکر ہے تو وہ پھر اس کو ہوگا کہ یار ابھی اتنا ٹائم لگ گیا اگلی نماز میں تو بھی نہیں میں کرتا پھر ایسے کرتے کرتے بندے کو گزر جاتا ہے ٹائم تو وہ آئے گا نماز پڑھ کے تو اس کا دل کر کے یا میں چھوڑ دوں تو وہ یہ زیادہ دیر نہیں چلا سکتا یہ زیادہ دیر نہیں چلا سکے گا وہ یا اس کو چھوڑنا پڑ جائے گا یا اس کو چھوڑنا پڑے گا ایک چیز چھوڑے گا یہ اگلا سوال ہے کہ کیا سوچنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے لیکن یہ تو سوچ کیا ہے کہ کیا سوچی جائے گی مطلب وہ غلط ہی سوچ ہوگی اس پہ اس کو خدشہ ہے کہ بھائی میرا ایمان کمزور ہوگا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا افیکٹ ڈال سکتی ہے وہ آپ نے وہ واقعہ دیکھے ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ جب سورۃ احزاب میں وہ واقعہ آتا ہے تو واقعہ ہے کہ جب حالات کافی تنگ ہو گئے تو جب سچویشن کافی صورتحال نازک تھی تو فرمایا کہ وہ جو جان تھی وہ حلق تک آئی اور بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون اللہ کے بارے میں کئی طرح کے گمان ٹھیک ہے اگر اس طرح نہیں سوچا تو یقیناً وہ کرے گی ایسا کرے گی کہ اللہ کے بارے میں تو کیا کچھ سوچنا رہے گا باقی ان سوچوں سے بچنا چاہیے ایک اچھی چیز نہیں جیسے ہے نا کہ اگر سوچ بندی کی ایسی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹ آ رہے ہیں یا نبی کریم کے بارے میں پھر تو وہ ایمان کمزور کرے گی ظاہر ہوتا ہے تو وہ تو اس کے لیے بہت زیادہ معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں دوسری طرف بہت بڑی خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے وہ تو ظلم ہو رہا ہے اللہ کب تو نہیں بولوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو ٹائم تھا ہم ہمارے ہاں ہمیں نہیں پتا کہ جب سوچیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہی ٹائم ہوتا ہے سوچیں اچھا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس میں بھی بہت زیادہ دقت رہتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سوچیں آ رہی ہیں تو یہ کوئی گناہ ہو رہا ہے وہاں سے بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے ذہن و ایمان میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے اس سے بہتر ہوگا کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ایسے ایسے مطلب کہ ہمارے پاس سوچیں آتی ہیں کہ ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ زبان پہ لائیں اس سے بہتر یہ کہ ہمارے ٹکڑے ہو جائیں وہ کتنا ان کو خوف تھا اس بات ایسی زبان فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے اس کی ایمان کی نشانی تو بھائی حملہ کہاں پہ ہو جہاں پر ایمان موجود ہوگا وہاں پہ کریں گے خالی جو ایمان سے خالی اس کو تھوڑی سوچیں گے وہ سب سے چل رہے ہوگی اگلا سوال ہے کسی بھائی کا کہ میں گناہ کرتا ہوں اور میں توبہ بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مگر بار بار
مطلب گناہ بھی کر لیتا ہوں, توبہ بھی کر لیتا ہوں, مگر میں اس توبہ پہ جو ہے نا فرم نہیں ہوں, میں اس توبہ پہ ڈٹ نہیں سکتا. تو پہلی بات یہ کہ وہ اس کے اسباب ختم کریں, مطلب جو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو چیزیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں اسے ختم کریں. کوشش کریں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, اسے نہیں کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں, ان کی خیر ہے, ان کو چلنے دو, وہی کام خراب کریں گے دوبارہ کوئی بھی نہیں. تو پہلے وہ وی پی این ڈیلیٹ کر دیں, مطلب کمفرٹیبل زون سے اپنے باہر آ جائے, اس نے اپنا زون بنایا اگر ہوگا. وہ پہلے وہ وی پی این تو ڈیلیٹ کرے نا, ہاں تاکہ وہ اس کی طرف جانے والا ایکسیس جو ہے وہ ختم ہو. ٹھیک ہے, تو وہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی وہ تو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, لیکن اس سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مانگے. لیکن ہاں واقعہ تھا نہیں, مجھے پہلے بات بھی کہی گئی کہ سچے دل سے پورے اسباب ختم کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اس سے دوبارہ ہو جاتا ہے, اور ایک دن میں چاہے کئی دفعہ ہو جاتا ہے, تو یقیناً اس سے توبہ قبول ہے. جیسے سورہ زمر بھی ہے نا کہ جس نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں ان کو بتا دیں کہ اپنی اللہ کی رحمت سے لیکن ایک دوسری چیز ہے, اس کی طرف تھوڑی ہونی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے گناہ کری جا رہا ہے تو پھر اس سے موقع نہیں ملے گا. اس کو کون سا موقع ہے بچنے کا تو کسی کو نہیں پتا ہو, تو پھر موقع نہیں ملے گا. دوسرا چوتھے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ, وہ لوگ جنہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا, اور ظلموا انفسہم, یا اپنے آپ پہ ظلم کر لیا, فاستغفروا لذنوبہم, وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں, اور یغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا, اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں. مطلب ان کا گلٹ ہوتا ہے, جیسے ایک دوسرے اصرار کیا ہوتا ہے؟ رپیٹ, ہاں ہر بات نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر ہو جاتی ہے, آپ پورا زور لگائیں تو آپ کو قابل قبول ہے, اور مزید اس کے لیے کوشش کریں کہ کسی طریقے سے نہ چھوٹے. اگلا سوال ہے کہ حجاب کیا ہے؟ کیا حجاب صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی ہے؟ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں حجاب تو عورتوں کے لیے ہے, لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ لباس کی حد, تو وہ تو دونوں کے لیے ہوتا ہے, وہ دونوں کے لیے ہی ہوتا ہے. پہلے تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ تمیز کی وجہ سے باہر نہیں نکلیں, کسی اور کی تہذیب کو دیکھ کے اپنے منہ لال نہ کریں, چمڑے مار کے اپنا منہ لال نہ کریں. تو وہ جو اسے کسی بھی شارٹس پہنے تھے اور وہ بالکل بھی اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, اور ہمارے معاشرے کے لیے کلچر کے بھی نہیں ہے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بتاؤ کلیئر ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کتنی خیر اور کتنی بڑی اللہ نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے یہ اسلام اور دین. تو جب یہ نہیں پتا تو پھر انسان چھوڑے گا, پھر وہ کسی اور بھی کلچر کو کرے گا جس کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے بچت ہی بچت ہے, اگر اس میں چلے گا اصلی اسلام قبول کر لو, محفوظ ہو جائے. یہ نعرہ ہے, بیسک نعرہ ہے, اصلی تسلیم, اسلام قبول کر لو, محفوظ ہو جائے, بچ جاؤ گے. یہ نعرہ آپ کہیں پہ بھی لگا دیں, آپ کے پیچھے بھیڑ لگے, کون نہیں چاہتا محفوظ ہو جائے. ٹیکسز سے اور اس طرح کے ظلم سے, جبر سے, حکومتوں کے جو وہ کر رہی ہیں لوگوں پر, اسلام اس سے بچانے کے لیے ہے کہ آپ کو بچانا. اسلام کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو بچانا, آپ محفوظ ہو جائیں, آپ کا کاروبار محفوظ ہو, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, یہی مقصد اسلام کا. اس کے علاوہ تو بندے لگانا اسلام کو مقصد نہیں, یا آپ پر کوئی ایسی تکلیف ڈالنا جو آپ برداشت نہیں کر سکتے, یا ایسی کوئی عبادات اور انوکھا پن ایجاد کر دینا جو دنیا میں کبھی دیکھا نہ گیا ہو. اسلام ایسی چیزیں, اسلام ایسی نہیں, اسلام فطرت کا دین ہے, فطرت کا دین ہے. تو جب اپنا برانڈ کا پتہ ہی نہیں, اسلام کا پتہ نہیں, تو پھر یقیناً پھر دوسرے اچھے لگے, پھر تو حق بنتا ہے کہ دوسرے ہی اچھے لگے. جب پڑھائی نہیں ہے اس کے بعد پھر وہی ہونا چاہیے. لیکن ہاں باقی وہ ہے, عورت تو
کا جو حجاب ہے اس کے بارے میں تو وہی ہے کہ اسے چہرے کا بھی حجاب کرنا چاہیے اور جو ہے نا وہ ہاتھوں اور پاؤں کو کھلا چھوڑ سکتی ہے. اگر اس کا پہلے تو زیادہ اچھی ہے لیکن اس کی اجازت ہے کہ اسے کھلا چھوڑ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی کوئی لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کی جسم کی واضح ہو جسامت پتہ لگے. مگر آج میں وہ کہہ دیا کہ حجاب جس سے آپ پتہ ہی نہیں چلے باڈی یہاں نظر ہی نہ آپ کی جسامت کا جو ہے وہ واضح نہ ہو. واضح نہ ہو. کیا ہے ایک اگلا سوال ہے کہ کیا قرآن کا ترجمہ جو ہے رومن میں پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب کوئی لفظ مطلب ایک بندہ ہے جس کو عربک اتنی اچھی نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں غلط پڑھ سکتا ہوں اس کو, کیا وہ رومن میں پڑھ سکتا ہے اس کو؟ پڑھ سکتا ہے لیکن اسے جو عربک ہے وہ عربک میں ہی پڑھنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ ایک آپ اسے انڈین زبان میں آتا جاتا ہے جی نا, عربی کو بھی انہوں نے چینج کیا ہوا انگلش میں, جیسے ہماری ایک عام طور پہ ہم اردو انگلش میں لکھتے ہیں ویسے رومن میں. تو عربی کو جو رومن میں پڑھنا ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ نے مطلب جیسے آپ بدنے ہیں, آپ کہ آپ کو انگلش آتی ہے جو آپ کی زبان نہیں ہے اور 100 طرح کی چیزیں آپ کو آتی ہیں جو آپ کے ریلیٹیو نہیں ہے, آپ نے سیکھی ہوئی ہیں اور آپ قرآن پہ عربی پڑھ سکتے ہیں. میں نہیں سیکھی, اتنی بھی نہیں سیکھی کہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھ سکے. مطلب اس کو عربک پڑھنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. کوئی رائٹ نہیں ہے. اچھا لازمی ہے اس کے پاس؟ بالکل اس میں وہ ہم کو تو زبانی حفظ کرے ویسے دیکھیں اس کو کبھی نہیں تھی اس کی مادری زبان اگر اردو ہے یا کوئی اور ہے اس کی انگلش کہاں سے سیکھیں. تو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ کم سے کم عربی اوپر سے پڑھنا ہی سیکھیں. تو باقی ایک بات ترجمہ جو ترجمہ آپ جس میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. ترجمے میں مطلب صحیح ہو تھوڑا سا تھینٹک, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ میں 3 سال سے کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ برا ہے مگر میں اسے نکل نہیں پا رہا ہوں, کیا کروں؟ ہم کیا کریں اس کے بجائے ہم کیا کریں. اچھا وہ مان بھی رہا ہے, ہم یہ تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. ہاں تجھے نہیں پوچھنا چاہیے, ہمیں پوچھنا چاہیے. وہ مان بھی رہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے. جب وہ خود ہی سارا بھی بول رہا ہے خود اس میں بنتا رہنا ہی بات یہ ہے کہ یہ ایک فضول حرکت ہے. ٹائم ویسٹ, پیسہ ویسٹ, ٹھیک ہے, انرجی ویسٹ. اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے یہ نا آپ کو جو میں نے ایک بات کی تھی نا کہ ان لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ایکسیس کرنا, یہ وہ چیز ہے. نہ آپ کی نماز, نہ آپ کا گھر, نہ معاشرہ, نہ ادھر ادھر, ہر ٹائم صرف یہی ہے کہ ابھی اس کا رپلائی آ رہا ہے, اسٹوری میں بھی ہوا ہے کہ نہیں ہے, آن لائن ہوئی کہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. بس سارا دن آپ کا جو ہے وہ یہ ایک ایسا گناہ ہے اور ایسا کہہ لیں کہ ذرا سی میں جو چمٹ جائے گا تو ہر چیز کی لذت ختم کر دیتی ہے. نماز بھی ہو جائے گی, ہر چیز ہو جائے گی, ایسا کرتے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں نا, مگر ہمارا آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو یوتھ ہے ان میں کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی میرے ساتھ 3 سیٹ ہیں, ٹھیک ہے, میں تو کوئی 4 سیٹ ہیں, جو بڑی ہوتا ہے بچی, 3 بچی سیٹ ہے 4, تو اگر جو دوسرا دوست ہوگا نا وہ بہت گلٹ فیل کرے گا یا بہت نا وہ اپنے آپ کو کم سمجھے گا, تو وہ بھی ایسے ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. ایسے مطلب یہ بھی کہہ لو کہ گناہ کی اتنا عام ہو جانا کہ وہ جو نہیں کر رہا وہ پریشان ہے, نہیں آ رہا وہی بات ہے, میں کیوں نہیں کر رہا, میرے اندر کیا کروں. تو اس میں نا بڑی ساری قباحت ہے, کوئی ایک آدھی نہیں ہے, کوئی گناہ ہوتا ہے اس کی ایک آدھی قباحت ہوتی ہے, انسان اس کو برداشت کرتا ہے. ایسا گناہ نہیں, اس کی اتنی قباحتیں ہیں کہ آپ برداشت نہیں کرتے. آپ کی پوری زندگی کا سیٹ اپ نہیں ہے, آپ کا مقصد سب کچھ جو ہے وہ پڑ گیا اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اچھا کرے گا اور آپ کھوکھلے ہو, فیوچر بھی نہیں رہے گا نا, ڈپریشن, انزائٹی, ہر چیز آپ کو چکے. اچھا آج کل خراب ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ
जब हमारा ब्रेक होगा ना तब हम दीन की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह करे जल्दी हो। लेकिन भाई ये भी वही है कि वो इसी नीयत से गुनाह करना के तौबा का मौका मिल जाए। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये गुनाह तो है ही है, लेकिन ये कोई उससे अगले दर्जे की चीज़ है, कोई ऐसा जरासीम है जो लेकिन आपको आपकी तबाही के लिए काफ़ी है। फ्यूचर भी तबाह, तालीम भी तबाह, एजुकेशन, घर, कारोबार, रिश्तेदारियाँ, हर चीज़ जो है ना वो उससे उसको फिर फ़ोन से मतलब होगा। उसको सिर्फ एक ही है कि बस वो जनाब। हाँ बाकी नहीं बात के बाद लोग ऐसा भी है वो कहेंगे कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हाँ ये भी है। तो हमारी बड़ी अच्छी है हमारी भाई देखें आपकी जितनी भी अच्छी हो या आप जितनी भी अच्छी बयान कर रहे हैं है तो गलत। अगर जेंडर जो है ना वो दोस्ती के लिए नहीं बना, उसकी फिजीक की दोस्ती वाली नहीं है, वो क्या दोस्ती में है उसमें एतराज़ होगा। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं देखिए हमारी तरफ टेंशन ये नहीं है, हम तो बहुत अच्छी बात करते हैं, कोई गलत बात भी नहीं करते हमसे। यही तो गलत बात है कि आप मुझसे बात करते हैं। ये क्या मैम ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये हाईलाइट करना है कि वो ये अक्सर होता है कि हमारी कोई गलत बात नहीं होती, इंटेंशन जैसे कहते हैं गलत ये नहीं हमारी है। टेंशन गलत नहीं होती, हम तो सिर्फ दोस्ती है, हाँ दोस्त है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर आप अपना चेकअप करवा दें। ठीक है वो तो बड़ी वो जब डॉक्टर साहब घर के सामने कहा था 15 मिनट आप किसी और के साथ बैठे हैं, आपको कुछ नहीं ना फील हो नहीं हो रहा। तो आप डॉक्टर साहब चेक करवा लें। तो मसला तो यही है ना मेरा, कैसे आप कह सकते हैं? लेकिन मर्द की तो नेचर नहीं है कि वो अट्रैक्ट होगा। मान लिया नहीं आपने ऐसा माहौल तो देखा देखा है तो देखा, लेकिन अगर आप देखें जहाँ भी ये दोनों जिन्स इकट्ठी होते हैं वहाँ का माहौल थोड़ा और होता है, और जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ होते हैं वहाँ पे हाँ ये तो बात। बॉयज़ का माहौल खुला होता है। ये बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती है हमें जब अगर जेंडर हमारे साथ अटैच होता है ना, हम खुद बोल भी नहीं सकते, बैठना भी हमें तरीके से पड़ता है, वरना हम तो कहाँ से कहाँ है, आगे कहाँ है, हाथ कहाँ है, हम नहीं जानते। ठीक है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हम अपने पल्ले डाल देते हैं ना, फिर तो हमें वो सारी चीज़ों का लिहाज रखना पड़ जाता है। ठीक है तो आप कहते हैं टेंशन नहीं होती, क्यों नहीं होती टेंशन? भाई तू बना दे बाल वाला की मतलब तू नीमन आ रहे हैं तो कपड़े सेट कर रहे हैं, मतलब आप क्लास में लड़कियाँ ना हो तो आप मेरे ख्याल से मुँह भी ना धो के जाएँ, उसे भी उठा चल रहा होती हैं तो आप जनाब सुबह नहाते भी हैं, धोते भी हैं, फिर भी लगाते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो तो टेंशन मेरी टेंशन ऐसे क्या है, तू की कर तो टेंशन नहीं है तो जाओ ना, ऐसे पता लगे तुम्हारी टेंशन है। हाँ ठीक है ऐसे शख्स तो होते हैं वो उनको नहीं परवाह होती किसी की। वो उनको वही परवाह नहीं होती, तो लेकिन आमतौर पर नहीं है, होती है क्यों नहीं होती भाई? अट्रैक्ट तो होगा वो, जो मर्जी कर ले वो। होता है चाहे वो जैसे मर्जी हो, फर्क होता है, आपके बैठने में फर्क पड़ जाता है, आपकी बात में पड़ जाता है, आप ऐसे ही इम्प्रेस करने में ऐसे ही चीज़ें सेट सूट करना शुरू करते हैं, पहले बैठे होते हैं अच्छे खासे गाड़ी में कोई आके बैठे तो वैसे ही सीधे होना शुरू हो जाते हैं, बस ये गुलाम भी हो गए वो बस ठीक है तो वो जो ना सोचते हैं आप बदलनी शुरू होती है, तो आप कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता नहीं, ये सबसे बड़ा जरासीम है जो आपको तबाह करने के लिए काफ़ी है। आखिरत तो बात की बात है, जो आखिरत तो तबाह होनी, लेकिन ये दुनिया तबाह करने के लिए काफ़ी है। टाइम नहीं दे सकता ना, फैमिली को टाइम दे पाएगा। और बाकी बाद लोग ना ऐसे ही फजूल किस्म की लॉजिक कर लेते हैं कि हम बड़े लिमिटेड टाइम के लिए उसको रखा हुआ है, हम सिर्फ उसके साथ अच्छी बातें करते हैं, तो भाई अच्छी बातें करनी तो अपने माँ बाप से सवाब भी मिलेगा। उससे क्यों करनी अच्छी, उससे ही अच्छी करनी अपने माँ बाप से घर आपके घर में नहीं कोई उससे कर ले, आप भाई से कर ले, भाई से कर ले, अपने दोस्तों से कर ले, किसी का मतलब और देखिए हमारे एक मुसलमान होने के नाते से हमारी कई सारी जिम्मेदारी ये उसके भी खिलाफ है कि हमने किसी का हाल भी पूछना है, किसी को तल्ले के तौर पर मिलने भी जाना है, कोई और मामला भी है, आना भी है, जाना भी है, खाना भी है, उठना भी है, कोई ऐसी चीज़ें भी लानी है, कोई कारोबार भी करना है, कोई कमाई भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो जरासीम है ये सारों में जो है वो आपको ये काम लगा देता है, किसी पल्ले के नहीं आप रह जाते और सारा बाकी जो बंदा कहता है कि मेरी कोई टेंशन नहीं है ऐसी, तो मेरे ख्याल से वो झूठ बोल किस्म की लॉजिक है,
نہیں جو تو نہیں ہوگا نا فضول قسم کی لوجک ہے. دوسرا ایک اور بھی یا تو پھر آپ واقعی آپ کے اندر جو ہے نا وہ واقعہ تھا نہیں آپ کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کوئی ایسی چیز اپنا لی ہے جو ہے نا گناہ کا سر آپ کو نہیں ہونا تو یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے الارمنگ سچویشن اپنا ہاتھ بھول دیا. یہ اس سے بھی الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ کو کوئی گناہ اثر نہیں کرتا. جب تک اثر کرتے ہیں تب تک بندہ کہتے ہیں توبہ کو نہیں گناہ کر رہا ہوں تو پتہ آپ کس سچویشن میں ہے کہ آپ کو گناہ اثر ہی نہیں کر رہا. اچھا یہ لوگ دلیلی بھی نہیں دیتے ہیں. وہی نان لوجیکل دلیلیں ہیں ایسے ہی فضول قسم کی ہے. وقت ہے جی میں بہت کم بات کبھی کبھی کرتا ہوں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے اس کام کا. جیسے کچھ لوگ آپ ہمیں لکھ کے دیتے نا یہ مقصد ہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں. کچھ تو طے کرو گے نا آپ باتیں کرنے والا نہیں تو گھر میں آپ یعنی کہ آپ اپنے گھر میں درست نہیں تو اس کا یہ کہ آپ ہمیں طے کر کے دیں کہ مقصد کیا ہے. باتیں کرنی ہے آپ کو کوئی اور نہیں آپ کے پاس کوئی آپ اس کا مطلب آپ کے گھر میں تعلقات صحیح نہیں آپ کا رویہ گھر میں ٹھیک نہیں ہے جو آپ کو بائی کچھ چیز چاہیے جس کے ساتھ آپ کو شیئرنگ چاہیے ٹھیک اور وہ بھی چاہیے جنس کے ساتھ ادر جنس کے ساتھ جس میں آپ کو مطلب کہ اوور آل ہم قوم ہے. جیسے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہن بنایا ہے ہم تو بہن ہے ہماری وہ جو گھر میں بہن پڑی ہے اس کو منہ بھی لگاتے ہیں باہر اس کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں. یہ ایک نا پہلے جال جب آپ کے کوئی ہاتھ میں نہیں نہ آ رہا تو سمپل یہی جال پھینکے میں تو باکس میں بہن جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو سسٹم بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو جب وہ بن جائے گی اس کے بعد بدل لیں گے بعد میں اس میں کون سا بدلتے ہوئے دیر لگتی ہے. پھر آہستہ محنت تو نہیں نا بن سکتی آپ کی آپ کے کہنے سے تھوڑی بن جائے گی وہ محنت. تو یہ ایک جال ہے یا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی ایک ایسی ان لوجیکل دلیل ہے جس سے آپ جو ہے نا وہ ایک بڑے روزانہ فیصلے میں پھنس جائیں گے اور آپ کو سوائے ٹائم ویسٹنگ کے اور اس ٹاپک پہ تو جتنی بحث کریں وہ کم ہے. یہ تو بہت ضروری ہے اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو کوئی ذکر کرنے والی ہے. اس میں چاہیے کہ وہ اپنی صورت حال پہ غور کرے اور کچھ کرنا نہیں چاہتا رہتا ہے زندگی میں تو اس لیے ایسی صورت حال تو بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے میرے خیال میں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو. باقی اس کے بعد اس میں پھر وہ سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ وہ کوئی لینے دینے کا بڑا فرق ہے آپ کی اسٹیٹس جو ہے وہ لائف آف کوالٹی کا بڑا فرق ہے کہ آپ کی کیا رہنے سہنے کا اسٹائل ہے اس اعتبار سے بھی یہ مال جو ہے نا اویلیبل ہوتا ہے اچھا مال لوگ بھی رہتے ہیں آپ اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ اچھا ہوتا ہے پیکیج کے رہنے تو اس لیے بھی تو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی طور پر اگر آپ دیکھیں میرے خیال سے وہ ہم سے زیادہ اس کام میں کر یوز کر رہے ہیں وہ بغیر فائدے کے نہ تو آپ کو مل رہی ہے نہ ٹائم دے رہی ہے اپنا وہ پورا کریں گے وہ بعض ادھر سے بھی پاگل ہوتی ہے لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے نا تو وہ 80-70% تک نا وہ اپنا فائدہ بولتے ہیں کہ وہ فائدہ ضرور دیکھتے ہیں میرا اس کے ساتھ فائدہ کیا ہے وہ اپنا فائدہ ضرور دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو دوسری سائڈ ہے نا ہماری سائڈ یہ اندھا عشق ہے یہ بلائنڈ. اچھا ایک اگلا سوال ہے کہ اگر ہم کچھ امیجن کرتے ہیں یا کچھ سوچتے ہیں اس پہ بھی ہمیں ایک حساب دینا پڑے گا اس سے پوچھا جائے گا ہم سے. دیکھیے آپ پلاننگ کر کے اگر آپ کوئی بری سوچ سوچ رہے ہیں تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے تو اس سے کیا یا عام عمل طریقوں کثیر عمل چاہیے اس طرح آئے والے اجتناب کرو بہت سے برے گناہوں سے. پلاننگ کر کے آپ کرو مطلب ویسے کوئی سوچ آ گئی اور آپ کو مطلب اس پہ پتہ اچانک سوچ آ جاتی ہے اچانک بری سوچ آ گئی اس پہ ہی ہوگا چھوڑ دیں اس کو بس لیکن اس کو پلاننگ نہیں کرنا. جیسے کچھ آتا ہے اس کو سوچنے لگیے پلاننگ کرنا خوب سے تو وہ ایک اچھی چیز ہے اس لیے آ جاتا ہے برا گناہ سے کہتے ہیں تو. شیخ اگلا سوال ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ بڑا کنٹروورشل سا سوال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے مطلب اگر آپ کو تھوڑا بتا دیجیے. کیونکہ میں اس پہ اس لیے بھی زیادہ بحث کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہی جو آپ نے پہلے بول دیا کہ اکثر اختلاف ہے تو جو بندہ چاہتا ہے کہ دیکھیں میں نے کہہ دیا پڑھنی چاہیے
तो बंदा कहता है नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो जाकर खुद रिसर्च करे, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। आपने मुझसे पूछा है तो मैंने फिर बात किया। अब अगर मेरे को खाली मौका बना रहा है उससे चाहिए कि मैं खुद रिसर्च कर ले, देखने चीज़ों को, ज़्यादा कभी दलाल किस तरह बोले वो आप बैठते भी नहीं। वो ऐसे ही थे, सजदे से उठा, सर उठाया सीधा, नहीं, इससे मना नहीं ये किया वो गया। ना पढ़ने से ज़्यादा गलत ये काम, वही तो कह रहा हूँ आप बैठते भी तो नहीं। क्योंकि फिर पढ़ेगा ही नहीं तो फिर लेकिन हदीस में आता है कि वो जब वो एक बंदा एक नमाज पढ़ रहा था तो आपने उसको 3 दफ़ा कहा कि तेरी नमाज नहीं हुई, जी पूरी नमाज में दोबारा हो गया तो उसने कहा आप मुझे सिखा दें। तो उसमें जो ख़ास तौर पर वो जो सजदे से उठे बैठे यहाँ तक कि सारी हड्डियाँ अपनी जगह में वापस आ गई, ठीक है, जो ये ये पूरा एक पूरी तरह से आप बैठ गए, पूरा टाइम दिया, ठीक है। और उसके बाद तो जब आप ये कहते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गलती करते हैं कि पूरा रुकन जो है ना उससे छोड़ते हैं, और ये उससे कई गुना बड़ी गलती है। अच्छा इससे नमाज हो जाती है अगर हम करते हैं? क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसे ही है जैसे मतलब कि आपको शरीर मुखालफत कर रहे हैं किसी काम की, तो आपको बचपन में प्यार करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ये छोटी चीज़ नहीं है कि आप पूरा इस तरह सुधर गया और फिर दोबारा से करते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा चोर जो है नमाज का चोर है। बाकी वो जो है हदीस साहब ने हदीस में है कि वो दुआ का सही हदीस में रबी फली भी अल्लाह मफली वो भी है, तो वो दोनों हदीस में बोलो जो भी जो पढ़ना चाहे, लेकिन दस से ज़्यादा जरूरी बात है कि उसके दरमियान आप वक्फा पूरा दें, आराम से बैठे सीधे फिर अच्छा हमें अगर क्लैरिफाई कर दें कि क्या पढ़ना चाहिए दो सजदों के दरमियान, आप रबी फली जितना टाइम मर्जी पढ़ो। जितना टाइम जितना मिल गया था पढ़